السلام علیکم جی. جب ہم 9 فروری 2019 کو اٹھائے گئے تو ہمیں باہر آنے کے بعد سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوئی کہ ہماری ذات کو وجہ بنا کے یا ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے پاکستان کی ایسی تیسی کی گئی، اور یہ بڑا تکلیف مرحلہ تھا. مجھے اور کوئی تکلیف نہیں تھی، اور مجھے بار بار یار میری وجہ سے میرے ملک کو گالی پڑی ہے، اور جناب انڈین میڈیا نے اس کے اندر بندر کی طرح ناچا ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ کچھ خدا کا خوف کر لیتے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی حرکتیں ایسی تھیں، لیکن اس سے وہ والا جو سلسلہ تھا وہ بڑے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. لیکن مجھے اس بات کی تکلیف تھی، اور تکلیف یہ میری قبر کی دیواروں تک جائے گی کہ میری وجہ سے میرے ملک کو گالی پڑی. ظاہر ہے کہ وہ کیا گیا، یہ وہ ظاہر ہے ہم اس وقت بے بس ہوتے ہیں، اس طرح کے مواقع کے اوپر آپ بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ماں سوائے افسوس کرنے کے. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہوا. اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی مختلف انٹرنیشنل میڈیا کی، این جی اوز کی، کہ جی آپ یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں. تو میں نے انٹرنیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جو تھا وہ معذرت کر لی. وائس آف امریکہ میں ایک دوست ہیں، ان کو انکار نہیں ہو سکتا تھا. ان کے علاوہ میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز نے جنہوں نے ہمارا انٹرویو کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو ریفیوز کر دیا، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نکل جاتی جس کے اوپر پھر پچھتاوا ہوتا اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہی کرنا پڑ جاتی. تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں کچھ ایک دو اخبارات نے ہمیں ایک جگہ پہ دھوکے سے بلا کے ہم سے کوشچن آنسر کر لیے. اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے بڑے محتاط انداز میں، ایک فرینچ پیپر تھا، ایک اس طرح کے تھے، وہاں پہ کو بتا دیا کہ یار ہماری جو ہے وہ بار بار گھما کے لاتے تھے بات کو کہ آپ کو آئی ایس آئی نے اٹھایا. مذاق میں ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے تھے دیکھیں یہ ریکارڈ ہے، ہمیں تو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے. تو وہ ان کے مقاصد ہم نے پورے نہیں ہونے دیے. وجہ اس کی کوئی ڈر خوف نہیں تھا. ڈر خوف ہوتا تو ویلا کرتے ہوتے. ٹھیک ہے، ڈر خوف نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہماری وجہ سے، ہماری ذات کی وجہ سے ملک کے امج یا سلامتی کے اوپر جتنی آنچ آنی تھی آ گئی، اب مزید نہ آئے. تو یہ خیر تھا. اب دیکھیے لیکن کہاں پہ آپ سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ ریاست دشمنی میں بدلتے ہیں، یہ بڑی باریک سی تھن لائن ہے. ایک صاحب ہیں، نام ہے ان کا جوید اقبال، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ایک ان کا ایجنٹ ہے جس کا نام ہے عاطف خان، اور عاطف خان صاحب مانسہرہ کے رہنے والے ہیں. اور یہ دونوں صاحبان جو ہے یہ کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی طریقے پہ امریکہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہر 2 نمبر کام جو ہے اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری دولت جو ہے وہ موپ اپ کر لی ہوئی ہے. اور چونکہ پہلا کروڑ آنا مشکل ہوتا ہے، پھر باقی کے کروڑ آسانی سے آ جاتے ہیں. پھر پہلا ارب آنا مشکل ہوتا ہے، پھر باقی ارب اس کے ساتھ پھر چلتے آتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے جا کے وہاں پہ پہلا کروڑ جو تھا، مطلب کہ کوئی ایتھکس، کوئی تمیز، کوئی تعلیم سے تو ان کا لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جا کے پیسے کمانا شروع کیے. تو بچھڑے کے پجاری جب بچھڑے کی پوجا پہ اترتے ہیں تو پھر بچھڑا ان کو نوازتا بھی ہے. تو سونے کے بچھڑے کے پجاری جو ہیں تو انہیں نوازا. اب ان کے پاس ہیں پیسے، جسے کہنا چاہیے حرام کے پیسے، انے پیسے. ٹھیک ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کام کے حوالے سے ہمارے وہ دوست معروف ہیں. اور اس انے پیسے کو کہاں لگایا جائے؟ اس انے پیسے کو معاشرے میں معزز ہونے کے لیے لگایا جائے. اچھا، جس معاشرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر تو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، جو کہ یہ نہیں ہے. ایٹیکیٹس آنے چاہیے جو ان کو نہیں آتے. تمیزدار ہونا چاہیے جو نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ادھر جایا جائے جہاں سے ہم چلے تھے. ہم اس معاشرے کے اندر بڑے پرومیننٹ ہو جائیں، معزز ہو جائیں، لوگ ہمیں مانیں. یہ ایک فطری جذبہ ہے ہر بندے کے اندر. یہ جتنے بھی ہمارے ایکسپیٹریٹ جو ہیں، اوورسیز پاکستانی تارکین وطن جاتے ہیں، ان کو وطن کی یاد
معذرت کے ساتھ زیادہ تر اس لیے بھی ستاتی ہے کہ وہ اس معاشرے میں معزز نہیں ہو پاتے. آپ نے کتنا سنا ہے کہ امریکہ کا فلانا ڈاکٹر جو ہے, پاکستانی ایکسپیٹریٹ ڈاکٹر جو ہے, وہ وہاں سے اپنا ایک ڈاکٹر صحیح نہیں نکلے آئے نا, لے دیکھ, ٹھیک ہے نا, اور مطلب کہ وہ انہوں نے جناب وہاں سے وہ ہر ہفتے پاکستان یا ہر سال پاکستان, کتنے کے لوگ ہیں, حالانکہ کافی خوشحال ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ پاکستان کے جو ہیں, لیکن آپ نے کتنے کے سنے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر پرومیننٹ ہوں, کیونکہ اس معاشرے نے انہیں ایک باعزت مقام دے دیا ہے, وہ اس مقام کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں ایک حوالہ رہتا ہے کہ جناب فلاں جگہ سے ہمارے بزرگ جو تھے یا ہم جو تھے وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں جو مطلب یہ جو صاحبان جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ مختلف جگہ کے اوپر فنڈنگ کرتے ہیں, مختلف سینیٹرز کو ڈونیشن دیتے ہیں, اور ان کو جا کے یہ کہتے ہیں, یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں, اصل فساد کی جڑ یہ ہے, تو یہ جا کے ان سینیٹرز کو ڈونیشن دینے کے بدلے اس بات کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے اندر وہ کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہیں. اچھا, بکواس اس کی جو ہوتی ہے وہ نجی حیثیت میں ہوتی ہے, لیکن اسے امریکی سینیٹر کر کے تو پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر پھیلایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب انہیں اسی طرح دیکھیں, اب تک جتنے بھی سینیٹر سے بیانات دلوائے گئے ہیں, ہمیں ذرائع نے بتایا وہ پیمنٹ سے دلوائے گئے, اور وہ پیمنٹ جاوید اقبال اور عاطف خان نے کی. یہ بات جو ہے لکھی پڑھی ثابت شدہ بات, ٹھیک ہے, اور چونکہ ان کے معاشرے کے اندر یا ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر یہ بات واضح ہے تو اس لیے وہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ تمام حدود پار کرتے جا رہے ہیں, اور ان حدود کے اندر ایک حد یہ بھی ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک جعلی ٹریول ایڈوائزری امریکی حکومت کی طرف سے جاری کر دی کہ امریکی حکومت نے امریکی پاسپورٹ ہولڈر کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ٹریول نہ کریں, یہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں, اور اس کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ امریکی ایمبیسی کو باقاعدہ اس کی کلیریفیکیشن جاری کرنا پڑی کہ جناب ایسی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی, لیکن امریکی ایمبیسی نے چونکہ وہ اس پورے گیم کا حصہ ہیں, امریکنز بھی حصہ ہیں, تو اس لیے انہوں نے ایڈوائز کرنے کے اندر یا کلیریفیکیشن جاری کرنے کے اندر اتنی دیر لگا دی تاکہ اتنی دیر میں وہ جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا کا سیر کر کے واپس آ جائے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر نوٹس ہوتا ہے اور پھر انہیں کہاں پتہ چلنا تھا, وہ کوئی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, انہوں نے کہیں پہ ان کو کسی نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے پھر کلیریفیکیشن کر دی ہوگی, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن سر جتنی تیزی سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز, پی ٹی آئی کے سیاست.pk, economy.pk یا اس طرح کی جتنی بھی جعلی خبریں پھیلانے کے لیے انہوں نے ویب سائٹس لانچ کر رکھی ہیں, یہ جتنی دیر میں اس جھوٹ کو پھیلا چکے ہوتے ہیں وہ کلیریفیکیشن کا وہ اثر نہیں ہوتا, اور ان یوتھیوں تک جو کہ اس جھوٹ کے اوپر روزانہ چارج ہو کے گھروں پہ نکلتے ہیں, ان تک تو وہ بات بالکل بھی نہیں پہنچتی کہ یہ غلط تھی. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو پہلی جماعت سے صحافت کی تربیت بھی دینا پڑے گی, کیونکہ یہ یوتھیا وائرس جو آ گیا ہے, یہ جو بیماری آ گئی ہے, یہ جو کوڑ اس قوم کو پڑ گیا ہے, اس قوم کے ذہن کو, اس نے تو ابھی کہیں مستقبل قریب میں کہیں آنا جانا نہیں. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو تیسری جماعت سے جیسے ہی وہ اردو باقاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ جناب اصل خبر کیا ہوتی ہے اور افواہ کیا ہوتی ہے, اور خبر پہ یقین آپ نے کب کرنا ہے, اور افواہ جو چیز اگر آپ کوئی تاریخی حوالے سے چیز لے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کاؤنٹر کیا ہیں, اس کو چیک آپ نے کہاں کہاں کرنا ہے. کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں, اب دیکھیے نا, 20 کروڑ, جب ہماری آبادی 12 کروڑ تھی تو ہمارے پورے ملک میں چھپنے والے اخبارات جو تھے ان کی تعداد کسی بھی طور پہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی. تو اب 5 لاکھ 12 کروڑ کا کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ شاید آدھا پرسنٹ بنتا ہے. چلیے آپ کہیں ایوریج لگا لیں کہ ایک اخبار کو 10 افراد پڑھتے ہیں تو پھر بھی 2% سے زیادہ نہیں بنتا. چلو 4% لا لو, 5% لا لو, باقی 95% جو تھے
وہ تو ابلاغ کے لیے یا ایک دوسرے سے سننے کے لیے یا مین ٹو مین کمیونیکیشن کرتے تھے یا ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ منسلک تھے، اور ریڈیو اور ٹی وی کی جگہ پہ آپ نے کر دیا یہ دے دیا آپ نے اس کے ہاتھ میں، یہ اب سب کے ہاتھ میں، اور ٹائم بھی آپ نے اٹھا دیا کہ جب کسی کا دل کہے وہ اس کو کھول کے دیکھ لے، تو پھر ساتھ میں اس کو تربیت بھی دیں کہ بھائی جھوٹ سے کیسے بچنا ہے اور اصل خبر پہ کیسے بلیو کرنا ہے۔ یہ جو جعلی ٹریول ایڈوائزری اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، کبھی یہ قرض پاکستان پہ اتنا واجب الادا ہو گیا، پاکستان یہ قرض کیسے ادا کرے گا، کبھی یہ اس پہ بکواسیات کریں گے، کبھی فلاں ملک کے اندر جناب بلاول بھٹو زرداری اتنے بندے لے کے چلا گیا فلاں یورپی ملک میں اور چھوڑ کے واپس آ گیا۔ یہ سارے ریٹائر یوتھیے جو کہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد گھروں میں ویلے بیٹھے رہتے ہیں، واک کرنے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، گھر میں بچے ان کو منہ نہیں لگاتے، اور وہ سارا ڈپریشن آ کے اس طرح کی لمبی لمبی پوسٹیں لکھ کے اور واٹس ایپ گروپوں میں ڈال کے نکالتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تو باز نہیں آنا، یہ تو مر کے ہی باز آئیں گے۔ ہم اگلی نسل کو کیسے بچائیں؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں تیسری جماعت سے صحافت کا مضمون جو ہے جس میں خبر کی چھان پھٹک دکھائی جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہوگا، اگر ان بچوں کو پڑھانے والا استاد یا استانی بھی یوتھن یا یوتھیا نکل آئی تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ڈاڈے پھنسے ہیں، ہے نا، ڈاڈے پھنسے ہیں۔ اسٹریٹجی وہی رکھو جو نواز شریف کی ہے کہ آپ نے گند ڈالا ہے، آپ ہی سمیٹیں۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔